انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان طلقہ الرسول فی اعجامها بجمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ اللہ تعالیٰ کے سونی محفل دے فیوز و برکات نال سب لو مالا مال فرما۔ جماعت اہل سنت کے برکات توجہ ہے، جماعت اہل سنت کے فیوز و برکات کے امین تشریف فرما۔ بالخصوص میرے سر کا تاج، اکھاں دی ٹھنڈک، دل دا نور، سکون قلب، راحت جان، علامہ فیض بخش صاحب نظمی دامت الخاتم القدسیہ، آپ نفس نفیس تشریف فرما۔ علماء بھی اتنے موجود ہیں کہ جنہاں دی زیارت واسطے شاید پہلے ٹائم میں، لیکن یہ علامہ محمد کاشف رسول سعودی صاحب کی محبت، عقیدت اور اخلاق حسنہ ہے کہ اتنے جید علماء کا دیدار کرنا۔ یہ صرف علماء ہی نہیں، علماء گر موجود۔ ایک ولی ہوتا ہے، ایک ولی گر ہوتا ہے۔ یہ ولی گر نہیں ہے، عالم گر نہیں ہے۔ ساتھی جی گفتگو ہے، سب نو پتہ ہے کہ میں جٹاں دا کنٹرول علماء، علماء کو میں پہلے معذرت کر رہے ہیں کہ میں پتہ ہے میری حیثیت کیا ہے۔ بالکل سادیاں سادیاں گلاں کرنی۔ استادہ کو میں ایک حدیث پاک سنی ہے، جس لئے خانہ کعبہ بنایا ہے سونے اسماعیل پاک تے ابراہیم پاک علیہ السلام۔ وہ تو انہوں پتہ ہے کوئی تعمیر ہوئے اب تو روڑے بٹے سیلہ شیلہ کوئی بچ ہوئی دیا۔ وہ جس لئے خانہ کعبہ شریف تعمیر ہویا، پتھر جے روڑے جڑے چھوٹے بڑے بچے ہیں۔ اللہ پاک فرمایا کہ انہوں ہوا گھول چاہ، یہ سارے پتھر چاہ کے نہ پوری دنیا کھدا دے، جتھے چھوٹا پتھر ڈٹھا ہوتے چھوٹی مسجد میں وہی سان، جتھے بڑا ڈٹھا ہوتے۔ اللہ کرے جتھے کوئی خانے کعبہ دا بڑا پتھر ڈٹھا ہو، مرکزی جامع مسجد بنے، دنیا آکے دیکھے کہ الحمدللہ حضور غزالی زمان پاک کا فیضان ہے، کاشف رسول صاحب دا اظہار فیضان۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اگر سکون ہے تو اللہ دے گھر مسجد یا مدرسہ۔ تو پتہ نہیں کدی غور کیتا یا نہیں، اللہ کرے گی نہ ہو جڑے جنہ تنگ کے گھروں نکل دے مسیح کے جا پناہ ہو۔ ہر کوئی لڑائی جھگڑا ہو پوتر نہ لے کٹھے جائے، کار والی نال جڑا لڑ پوے تے گھروں نکل پوے، کوئی نہ پھدے تو شو دا مسیح تے جا کے اس بیٹھے تو سبحان اللہ، مہربانی کرو۔ نبی
پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن لوگ پل صراط کو گزر سے اولیاء اصفیاء اتقیاء گزر رہے ہو سے علماء لوگ بھئی توانو لکھن دی اجازت خالی نہیں جس سے لے لوگ گزر جاستے اللہ علماء نو فرماسی میرے پیچھو گناہگار ڈرے کھلوتے نہ انہوں نے تو سان لگا یارے تکبیر یارے رسالہ وزیر اعظم پاکستان زندہ باد میاں کاشف العلوم زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد میں عالمہ دے قدم چوم کے ہاتھ جوڑ کے پیاس کرنا انہاں لوگوں نے احساس دینا نہ چاہنا جیڑے اس مسجد و مدرسے واسطے یہ دل جی تڑپ رکھتے ہیں بھئی کاش سیدی صاحب قبلہ آمین ساڑی منت کریں تو 4 پیسے دیوائیں تو ہم تک چاہیے در ٹور کے آکے قدم میں تم وہ نظران نہیں مدرسے جتھے کسے نہیں لگامنا اتھے انہاں تو انہوں پاس کراؤں اللہ پاک فرمانا یہ دی مرضی آوے تو انہوں ان حد جپتوں کے پول صراط لگا خدا نہ خواستہ کسے مین رستے دی پول ترٹی کوئی ہوئے تھے 20 کلومیٹر وال کے آمیں تو سور نہیں لگ جائے جتھے جنت ونجن واسطے ہور راہ کوئی نہیں تے اے تو انہوں لگامن حالی بھی قرآن واسطے کو نہیں ہوئی پرانے زمانے سن دے آسے کہ پتر کی خواہش ہوتی آئی کہ میری جو اماں فوت ہوئی ہے تو میری ڈاٹی پیاری اماں آئی بہت اس این کرنا اماں دے پیسے والیاں جائیداد ساری وہ میری اماں دا حصہ مسیحت نو بھیج یہ گلنا کرن دیا نہیں کہ میں نہیں کریں گا کوئی مسئلہ ہون تو میرے شگرد روسیں لگ گئے میں کڑے کنان علماء لگائی سے کئی ایسے ہو سے جڑے حالی بھی ڈر کے کھلوتے ہو سے علماء دی معرفت نہ آسے تب اللہ پاک فرماسی جنہ مسجدان دے اندر یہ نماز پڑھ دے آنا وہ مسجدان دے توجہ ہے یا دل مساجد کا صفن یرکبونہا و یمرون علیہم اے بڑے بیڑی بیڑیاں کرائیں کوالی دے مسجد آوئی سے اللہ پاک فرماسی انہا سارے جڑے جڑے اس مسجد نماز پڑھ دے ہیں سارے جڑے اس مسجد نماز پڑھ دے ہیں سارے اس مسجد بہا کے پوری مسجد پل صراط میں بڑے افسوس نہ لاپنا یہ جڑے عظیم مجاہد ہیں اس وقت مدرسہ مسجد بنانا سب کو بڑا جہاد ہے تساں لوگوں نے دیدے ہم بھئی یہ میدان وچ نہیں نکلتے حکومت کے کتنے ہوچے ہتھ کنڈے ہیں لیکن وطوی علماء ہیں جڑے سینہ تان کے سامنے اور پھر چستی گالے عظمت رسول عظمت صحابہ عظمت اہل بیت عظمت اولیاء واسطے خون پاک چاہیے وہ میں جو ہے سنیاں دوے لوگ انہی دیا دے رولا تا گھٹ بڑے گھٹی وجہ ختم نبوت دے نام دے چندے کھا کھا کے انہاں ڈیڑھ گھڑے جیٹے کیتے لیکن جس لے جان تے خون دیوان دا وقت آیا انہاں سنیاں یادگار ختم نبوت یادگار ختم نبوت اہل سنت پاکستان
پنچایتی فیصلہ چا کرے تے جی وہ لوک ونجے بھاج ونجے تے سمجھ لو انہوں آپ نو احساس ہو گیا میں کہ غلط فیصلہ اس کتے نو پتہ تھا لگ گیا کہ غلط فیصلہ ہے تو ایسا میں نہیں آؤں تو سبحان اللہ کھو کوئی گل تو سینے دا زور لا چلا نیلیاں رسیلیاں چسیلیاں تقریرہ نہیں سنیلیاں کچھ دامن چپاون کی کوشش علماء اہل سنت کا ساتھ دیں اس وقت ہوئے زمین کے حق جماعت جماعت امام زین العابدین پاک آپ دی قدمہ دی دھول میں کرونا سلام علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ آپ دی کل پوچھے آگیا کہ حضور توڑے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل دے اندر 72 ٹولہ ہویا میری امت 73 رسول کلہم فی النار الا واحدہ سارے جہنمی ایک جنتی حضور صاحب البیت ادرا بھی معافی ہے گھر والے کو پتہ ہوں گا کہ کیڑی شاہ پیچھے پڑی ہے تو انہوں پتہ ہے کہ جنتی جماعت کے لیے دستو آپ فرمایا کثرت الصلاۃ علی جدی رسول اللہ جیڑی جماعت میرے نانے دا زیادہ ذکر کرے سی ہوا جماعت جنتی ڈاواں ڈول نہیں کسی دا لمبا جبہ نہیں دیکھنا کسی دی لمبی داڑھی کسی دا زیادہ صحیح قرآن پڑھنا نہیں دیکھنا صرف یہ دیکھنا ہے کہ قرآن بھامے سادہ پڑھتا ہے پر دل صاحب قرآن کا میں ایک تھرے آگ بیٹھوں یہ علامہ احسان الہی ظہیر جڑا وہابیاں دا امام ہے علامہ ہے وہ پتر آکھے کہ جنہ جنتی دیکھنا ہے اور لبیک آ لیا میں گل کر بیٹھوں فون آ گیا یہ کلپ پیش کرے میں کہ کلپ تا میں بچے پیش کرنا آج تواڈا گرو جیندہ نہ ہو وہ جیندہ بیٹھا ہوتا میری گل چکرا ہوگا اس نہیں آکھا آج گل کرے معلوم ہویا بد مذہبی من گئے ان کے اس وقت ہوئے زمین پہ حق جماعت جماعت اتنے ڈلے سبحان اللہ تقریر نہیں ہونی اور مانو چانن ہے صرف تو میں احساس دینا چاہنا 15-20 منٹ میں غلامی کرنی لیکن پہلے علماء کو نظرانہ دے لواں میں نامیاں دعاواں لونیاں چاننا نہیں آنا سارا ہے لیکن نامی برکت نہ خانو چاننا ہو امام قاضی ابو یوسف علیہ الرحمت ہارون الرشید دے دور دا چیف جسٹس ہارون الرشید دی حکومت چوکھی آئی یہ ہارون الرشید بارش وستی دیکھے آتا آئی جتھے ہی وس سے حکومت میں آئی اتنی بڑی وہ جو سلطنت قاضی امام ابو یوسف علیہ الرحمت اس کے دور دے چیف جسٹس اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا صدیق پاک عمر پاک عثمان غنی پاک علیہ الرحمن خلفائے ثلاثہ کے دور کے اندر تراویحاں ہی حضرت علی پاک پڑھان دے ہن تے چیف جسٹس خود تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عصمت صحابہ عصمت اہل بیت یہ بھنگار آلے نعرے نہ لاؤ میں ساری رات جاگے میں حضرت دے قدمت صدقہ ڈھپے حاضری دنی سبحان اللہ قاضی امام ابو یوسف علیہ الرحمت آپ چیف جسٹس ہیں جدہ پڑھ دے آنے اما کیا میرے پتر گھر دا کام کاج کرنا رہا کوئی نہیں کو کما کے لے آپ مڑ بھی پڑھ دے ایک دن ہارون الرشید دے دسترخوان دے اتے پستے دا روغن پستا جانتا پستے دا روغن اور فلودہ عجیب قسم دا میوے انار پڑے ہویا وہ دسترخوان پہ آیا ایک بادشاہ پہ آ گئے قاضی صاحب چیز جس سے صاحب ذرا یہ راج کے کھوے آئے یہ دسترخوان پہ یہ نعمت کدی کدی آپ حسن بیٹھ بادشاہ کا دربار ہے اور ایک عالم مسکرا رہے
بادشاہ پوچھا سائیں یہ ہسن والی کیڑی گل ہے میں کوئی غلط گل کر رہا فرمایا تو غلط نہیں کی میں تین دسنا چاہنا کہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھتا ہوں تے اما میری آکھیا استاد جی نو اجازت دیو کو گھر دے کام کاج کرے تو آپ امام اعظم پاک فرمانے ہاں ان پڑھن دے اس بادشاہ دے دسترخوان دے اوپر بیٹھ کے پستے دے روغن تے فرمو دے میں تو استاد دی بصیرت نو سبحان اللہ کریمہ دی کتھوں تک بصیرت سبحان اللہ جی سبحان اللہ ایک گل کرن دی تے نہیں پر میں کملا جا بندہ کہ کملیاں کاربان امام محمد علیہ رحمت یہ بھی آپ دے کلاس فیلو ہیں قاضی صاحب دے امام اعظم پاک دے شگرد ہیں صاحبین کہلاندے ہیں اور تینوں دی تحقیق دے مجموعے دا نام فقہ حنفی اور اصل فقہ حنفی امام جعفر صادق پاک کو عطا ہوئی ہے فقہ جعفری اصلی نہیں اصل فقہ جعفری کیوں فقہ سبحان اللہ سمجھ نامی آوے سبحان اللہ آکھی اچھی سبحان اللہ امام محمد علیہ رحمت بڑے سننے حتیٰ کہ عالمہ کو سنتے رہتے کہ ایک کافرہ عورت آپ دا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئی کہ جس امت دا چھوٹا محمد جیڑا سونا ہے وہ دا نبی کیڑا سونا ہے توجہ ہے سبحان اللہ ان حدیث پڑھا تے وقت گل کر امام اعظم پاک امام محمد پاک کو فرماندے ہیں تو ڈاڈا سونا ہے داڑھی تیری آلی نہیں رکھی سونا چھوڑ ہے میرے پچھو بیٹھا کر سامنے نہ بیٹھا اتھے میں اساتذہ اور علماء ہاتھ جوڑ کے نظرانہ دے رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمایا لا تنظروا الى الامرد فإن فيه لمعة من الحور سبحان اللہ بے داڑھی یہ بچے جڑے نہیں نہ دے غلط نظر نہ پائی کرو رب ہی نہ دے اندر حوراں دی چمکی دی سبحان اللہ چلو بارہ بھاویں نہ ہی کرن دی لیکن جو حدیث آئی میں کر گیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا طالب علم مدرسے دی طہارت لے کے جاندا ہے اور پاکیزہ اخلاق لے کے جاندا ہے قسم خدا دی دنیا دے پیر تے سبحان اللہ 150 دی کلاس ہوئی تے طالب علم ٹچ موبائل تے سبق پڑھتے ہیں حدیث تے سبق پڑھتے ہیں ٹچ موبائل تے ویلڈ ہو گئے اسی کار دیا کمائیں کر بڑا علامہ بنا ناراض ہو گئے تو کوئی مسئلہ سبحان اللہ امام قاضی ابو یوسف علیہ رحمت جنہ فارغ ہو کے آئے نا گواڈی نے گلی دے تے قبضہ تے سبحان اللہ ادھی گلی دے تے تو قبضہ کے روک پائی دیوار ساری قاضی صاحب فرمایا گل ٹک دی تے نہیں گلیاں دے تے قبضے کرو رستے بند کرو اس تو نکلا وانج وانج مولیا جدہ تیرے سونے دے سلاں دے لدے ہوئے خچر آئے نا میں قد کہا کیا بات میرے نام سے استاد جب تو سمولویاں میرے دے اللہ نہ کرے آپ بغداد شریف گئے دارالخلافہ باندھتے ہڑتال پوچھیا کیوں کہ جی ہارون رشید جو دی بی بی زبیدہ آپس سے لڑ پین تے زبیدہ پہ یادی ہارون رشید تو جہنمی تو جہنمی تے ہارون رشید آکھیا جی میں جہنمیاں تے تین اترائے کلائے گال تکار بیٹھے ہیں ایک دو دن محبوب محب میں ہر کوئی ایک جگہ تے روندہ بیٹھا ہے عالم سیر جوڑی بیٹھے ہیں فجر پڑھ کے ہون تک کوئی صورت نکل دی نہیں پئی رسائی دی یا واپسی دی رجوع دی قاضی صاحب تشریف لے آپ ٹائم لیا فرمانے لگے علماء کو کوئی نہیں اجازت یہاں آپ حکم فرمائے حالانکہ چھوٹی ہوں فرمانے لگے ہارون رشید کدے تیرے دل دے اندر خوف خدا ہے جی حضور کئی باری گناہ دے اسباب ہیں لیکن میں تقوی طہارت دی بنا تے خوف خدا دی بنا تے گناہ تو بچ گیا آپ فرمائے وان طلاق نہیں سبحان اللہ بڑے حیران ہوئی علماء حضور مسئلہ کی تو کٹے توجہ ہے آپ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
اللہ پاک فرمایا جے دے دل دے اندر خوف خدا ہو اساں دو جنتاں دیونیاں تے یہ کئی باری یہ دل وچ خوف خدا آیا یہ دو جنتاں دیونیاں تے تو آکھیا جے میں جہنمیاں تے تینوں ترے طلاقاں تو جہنمی ہے کوئی نہ طلاق ہوئی کوئی سبحان اللہ زبیدہ دے بادشاہ نے مشورہ کر کے ترائے سونے دی سلاں دے خچر لد کے آپ دے گھر کی طرف روانہ قاضی امام ابو یوسف تشریف لے آئے گواڈی دا کنڈا کھڑکایا فرماویں لگے او تو مینا دتا ہی کہ جدا سونے دی سلاں دے خچر لدے ہوئے کد ڈال ایسا جلدی ڈھا سونے دی سلاں دے خچر معلوم ہویا دین اور علم دین بڑی طاقت رکھتا ہے اساں بے قدرے ہو گئے بیٹھے تو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ و قرۃ عیون اہل الصف سنی کلام دا ثواب نہیں میں حدیث خود پڑھی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا حسن حسین تسی جنتی جواناں دے سردار بھی ہو اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول نعرہ حیدری 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 زکہ سڑدیاں نو ساڑاں گے دب کڑاہا چاڑاں گے جیڑا علی دے نام تو سڑدا ہے بھجے دا صحیح امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من آمن بمحمد ولم یؤمن بعالی فلیس بمومن مینوں مننے میری آل نہ مننے کدے مومن ہو سکدا جیڑا بڑھڑا تاش کھیڑدا چپ رہے جیڑا بہنا دے حصے رڑے گیا ہے وہ چپ رہے باقی سبحان اللہ جیڑا رنہ دے آکے ماما نو دھکے دیتا ہے وہ چپ رہے باقی اونچی آواز دلے سبحان اللہ میں توڑے تے بھی شامل کرنے حدیث سن کلیجہ ٹھرتا ہے آئی بد مذہب بیٹھا ہے موبیل بھار مولوی دے مچھے جمار جیڑے آدم کبریلوی سلوڑے ملوڑے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اللہم لا تعذب هذا المیت بحق آل محمد قبر عذاب ہو رہے ہو قبر تے کھلو کے آنکھو چاہ یا اللہ آل نبی دا واسطہ یہ عذاب دور کر تیری دعا بعد اچ مقصود قبر تھا میں رات بھی بڑے جید علماء ہم میں ایک کہنے لگا چشتی صاحب جی میں کہ حکم آپ کہتے ہو کہ حسین پاک نے نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا بھلا عقل مانتی ہے میں کہا کیوں لگا جست اقدس کربلا میں ہو سر اقدس کوفہ میں ہو عقل تو نہیں مانتی میں کہ ہوگی تو مانے حضرت زید بن ارقم جنہاں دے گھر عمر پاک اسلام لے آئے وہ فرما رہے کہ کوفے دے اندر میں چبارے تے بیٹھا ہویا حسین پاک دے سر انور اسلام جسے میرے دیوار نہ لا کے لگی ہے میں انہیں باری جو کھلی ہے تو حسین پاک قرآن لیکن ایک کام میں آدمہ دا آپ کا بھائی جاٹ بخان کے اللہ دی امان وہ جتا کی کرنی ہے خیبر دے موقع تے بھنی ہوئی گوشت کی بوٹی حضور پیش ہوئی یہ دے اندر زہر رلی سرکار نے زبان اقدس نہ لائی تو اس بوٹی جو آواز آئی سونے ہم مینوں نہ کھاویں میرے اندر زہر اللہ جی مجھتے صاحب جے دی زبان نہ لگن والی بکری دی بھنی ہوئی بوٹی بول سکتی ہے جس حسین 7 سالوں زبان چوسی ہوئی
کہندے نہیں نا سبحان اللہ اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین بلاد اسلام علامہ عبدالحمید چشتی سے جامعہ کاشف العلوم جماعت اہل سنت پاکستان مٹی ہو جاؤں تو میری سعادت ہے لیکن میں کتھے دیا الحمدللہ اعزاز ملے ہیں کہ حسین پاک دی غلامی کرن والا عظمت اہل بیت دا طرفدار ہے پچھلے سال بھی جامعہ نظامیہ شیخ پورہ میں دیا تقریباً 2,500 علماء طلباء 31 اگست کو انہوں خود دوبارہ وقت یوم رضا دی تاریخ ہے لیکن میں دسنا یہ چاہنا کہ کوئی فضل یزیدی دا طرفدار کدائیں میری یہ سیڈی سنے تو میں نہ لے کے کہہ رہا ہوں میں جتھے بھی گیا الحمدللہ علماء نے اکھاں بھی چھائیاں تو ذرا ساڑھے مجمع چ آ کے بھیج دیتے رہے تو لان کرنا پمنٹ میرا نام ہے ناظر اسلام مفتی عبدالحمید چشتی صاحب حضور غزالی اعظم یہ اٹھے تو پمدیاں ہی پمدیاں عوام دے سامنے ذرا ہی دے بڑے سکتے جاتے اہل سنت سکتے جاتے آکے ایک دن اللہ حشر کے بڑھتا جی کتے نہ بس امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا علی مال قرآن قرآن مال پرانی چکریں نے لیکن صدر بہار ہے ایڑا بڑا داڑی منا کے اتے پھٹکڑی مل کے راتی نو دی کریم لکا کے مل کے سمجھا ہے وہ چپ روے باقی سکتا توجہ ہے کبر اتریاں لگتا ہے حالی داڑی منا کے اتے پھٹکڑی ملینا ہے ناراض ہو آمان دے دادی قسم میں سے توجہ سود بیٹھا حضرت عظمت سلام عقیدت پیش کر کے کافی مجنب لوگ اٹھی کھڑو گے چشتی صاحب تیرے آکے داڑھی رکھی آتے ذرا بیکھیں سونی لگتی پہ اتھے ہی اللہ کرے کوئی عرصے بعد یا اگلے سال حاضری ہوئے تو 5-4 بندے اتھے ہی تو محمد چشتی صاحب آتے صحیح عثمانہ تو صحیح رکھی داڑھی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرما دینا علی مال قرآن قرآن مالی علی قرآن دینالے قرآن علی دینالے علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے جتھے علی ہے اتھے قرآن ہے جڑا قرآن دا کچھ نہیں لگتا علی دا جسان دی علماء امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى يحيى في زهده والى موسى في بطشه والى ابراهيم في حلمه والى يوسف في حسنه فلينظر الى علي بن کو دیکھ گئی سبحان اللہ اچھی آواز امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے جڑا چاند ہے آدم پاک دا علم ویکھاں نوح پاک دی سمجھ ویکھاں یحییٰ پاک دا ذوق تے ورا تے تقوی ویکھاں موسیٰ پاک دی طاقت ویکھاں ابراہیم پاک دا حوصلہ ویکھاں یوسف پاک دا حسن ویکھاں میرے علی دا دیدار علی پاک اتنے ہونا ہے جتنے قرآن جنہ حالی فیصلہ ہی نہیں ہوتا جو قرآن دے سپارے کتنے اتنے گا جنہیں قرآن سمجھ نہیں آئے جیسا سبحان اللہ 70 کا اللہ قرآن حالی خارج لکیا پہ میں تین چیلنج آلانا قسم خدا دی پاک حسین جڑا نیزے دی لوگ تے قرآن پڑھے ہے یا ساری زندگی تلاوت کیتی ہے وہ قرآن ہے جڑا آج آل سنت کو زندہ باد
सरतन से जुदा की एक सजा सरतन से जुदा میں بڑی باری عرض کی ہے اگلا جملہ بھی یہ حدیث تھا شفا شریف کے اندر من سب نبیًا فقتلوہ اگلا لفظ من سب اصحابی فضربوہ جڑا صحابہ نو بوکے لتر مارو ہر مسلک والا اپنے مسلک نال ملنے سے تو بھی اس جامعہ نال تے آپ من سب نبی من سب اصحاب رسول اس جامعہ نال مخلص ہو مننا تمہاری تیری کوئی اوکھی پھاکی کوئی ہوئے میرا اللہ مسئلہ حل کر دے میں مسجد اندر حصہ ملاواں یہ تیرا کام پورا نہ ہویا میں انہوں کو کچھ دے 368 میرا نمبر جاگ رہے ہو ایسا سار تھاڑ دی بادی لائی بیٹھا ہی تے سبحان اللہ سینے دا زور لے سے اگلی گل کرے اچھی آواز پکا نمازی بن جاوے جے دی آواز اچھی یہ دی من آواز اچھی عمر برکت صحت برکت ایمان برکت گھر کا ماحول پاکیزہ اولاد فرما بردار بیوی فرما بردار پھر حدیث سبحان اللہ حکم علی 5 منٹ ران دے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا حبی اساتذہ دے درجے دے علماء دے سامنے حدیث پڑھنا تو خالہ جی حبی وحب اہل بیتی نافع فی سبعت مواطن احوال مزیمت نبی پاک علیہ السلام فرمایا 7 جگہ جتھے کسے کم نہیں آمنا میری آل دی محبت خدا دی قسم میں عالمانیاں دعاواں نال عرض کر رہے ہیں جویں تساں مینوں تے سن دیو لاہور والے بھی کیوں سن 7 محرم میں لاہور ہوں 8 محرم میں لاہور ہوں ہر جملے تے سبحان اللہ کتے کتے آلے نبی کام آمنا اند الموت اند القبر اند النشر اند الحساب اند الکتاب اند المیزان اند الصراط سبحان اللہ قرآن نہیں کرا میرا بندہ سوانی نال ترائے دینا بولے سوانی تے شوتی مظلوم ہو سی اپنے ایمان والے پیرانا جڑا ترائے دین نہ بولے او دا ایمان پیچھے ہٹدا ہے تے خطرے چ تے جڑا ترائے مہینے نکاح علی نال نہ بولے چپ ہو گئے بے یاریاں تے گھر دشمنی کیڑا قصور کیتا سو تیرے کھاتے جا گئے ماحول پاکی سارا آخری حدیث تے چھٹی تے سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی فابو بکر نذیر ابراہیم علیہ السلام عمر نذیر موسیٰ علیہ السلام عثمان نذیر ہارون علیہ السلام علی نذیر حضور فرماتے ہیں جتنے نبی آئے نا ہر نبی دی کوئی نہ کوئی نذیر میری امت ہے سونا ابو بکر ابراہیم علیہ السلام دی نذیر عمر موسیٰ علیہ السلام دی نذیر عثمان حضرت ہارون علیہ السلام دی مثال فرمایا علی میں محمد ایک گل عالمان تے چھٹی تے سبحان اللہ کلیجہ ٹھر گیا ہے علماء کو بھی نظرانہ دے لے تھوڑے دامن اچھ چھپا میں پھر علماء کو نظرانہ دے لے تو سن صرف سبحان اللہ ایک بھی آکے یہ حسن حسین صحابی نہیں تھی معاذ اللہ قاری نزاکت صاحب کی بلدی مدد جی حسن حسین صحابی نہیں تھی یہ علامہ علم دا زور ہوئے خارجیاں یزیدیاں لیکن کیوں
کہ جی صحابی کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، اور جب حضور کا بھی سال ہوا تو حسن حسین پاک کی عمر بالترتیب 7-8 سال تھی، اور 7-8 سال کا بچہ جو کہ بالغ نہیں ہوتا، لہذا حسن حسین سے آتی نہیں۔ انشاءاللہ اسے کا جواب اگلے سال۔ سبحان اللہ میں کہ جی حسن حسین صحابی نہیں تو پھر دنیا صحابی ہے ہی نہیں جی، پھر اس اعتراض کا جواب دے۔ میں کہ ڈاڈا دے امام علماء دیاں دعاواں نال۔ سبحان اللہ امام بخاری علیہ رحمت فرماندے نے صحابی واسطے بالغ ہونا شرط ہے، اور امام قسطلانی کمال کی کہا فرماندے نے کہ حضور دا جس لئے وصال ہویا اس وقت حضرت محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 3 مہینے نہیں آئی، لیکن سب محدثین نے انہوں نے صحابہ دی لسٹ لکھی کہ فرماندے جی صدیق پاک دا شہزادہ 3 مہینے دا صحابہ دی لسٹ جا سکتا ہے جنہ 7 سال حضور دی زمان کیوں سی۔ امام کرمانی علیہ رحمت نے تو اس تو بھی یکدم کمال کی۔ میرا دل مطمئن ہے کہ تسی سادے لوگ ہو کہ بھی علمی گلاں دی الحمدللہ داد ہو۔ سبحان اللہ جملہ بڑا سی امام کرمانی معاشی بخاری فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دے وصال پر انوار تو بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہویا اور اس بچے نو حضور دی خدمت چلے آندا گیا، اور دی نظر حضور دے وصال تو بعد نبی پاک دے چہرے تے پئی، وہ بچہ بھی صحابہ دی پئی۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ تمامی حضرات کھڑے ہو کے اپنی عظیم روحانی شخصیت کا استقبال کریں۔ ہماری خوش نصیبی تاجدار اہل سنت کی جلوہ گری ہو رہی ہے، محبت کے ساتھ راستہ عطا فرما دیں۔ آستانہ عالیہ حضرت موسیٰ پاک کے سجادہ نشین ہماری آج کے اس بزم میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ آپ نے آستانے کے قدم چوم کے حدیث پاک پیش کی ہے، النجوم امان لأہل السماء اہل بیتی امان لأہل الارض، ذہبت النجوم ذہبت السماء ذہب علی ذہبت الارض۔ سرکار فرمایا تاریاں دی وجہ نال آسمان قائم ہے، میری آل دی وجہ نال زمین قائم ہے۔ فرمایا تارے نہ رہے آسمان نہیں رہنا، میری آل نہ رہی زمین ہی نہیں۔ پیر سید ولایت مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی، اسلام مفتی عبدالحمید چشتی صاحب، سیدیہ کاشف العلوم۔ علماء دی زبان دہائی کے سائن تجمل حسین حضوری والا پہ آپ نے جڑا نام رکھیا ہے ولایت مصطفیٰ، نام دا نام ہے عقیدے دا عقیدہ ہے، دلی ٹھرتا ہے عقیدے۔ بس میں جملہ دے رہا ہوں، تشریف لے آئے بڑا عظیم جملہ دے رہا ہوں کہ نبی پاک دی وصال تو بعد نو مولود بچے کی نظر حضور دے چہرے تے پوے، اسے آبا دی لستے چھایا ہے کہ جائیں 7 سال حسین پاک دی گود، حسین پاک حضور دی گود ہے جو حضور کی زمان چوسی ہے۔ میں حدیث پڑھی ہے، ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمر۔ اب لوگ کھاندے نہ چوستے ہیں جی میں تسی ٹافی چوستے ہو، ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں حضور نے ویکھیا حسین پاک دے منہ تو جڑا لعاب جاندا ہی سرکار اس لعاب کتے یزیدیہ حالی بھی تو مال اللہ باغی، مولوی باغی ہو سکتا ہے، مولوی دا خاندان باغی ہو سکتا ہے، نبی دے خون اچ کدے بغاوت آ سکتی۔ ایک شیر تے چھٹی بڑی چسکی کی نہیں ہوئی، بڑی یار نبی دے یارا، 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 یو فیصلہ
میں سید صاحب کی جتنے چوم کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں میرے علامہ محمد کاشف رسول صاحب زیدہ مجد خون دا دست و بازو بڑھنے یہ مسجد دنوں دے اندر تیار ہوئے اور دنیا ویکھے سیدی صاحب کی بلا مسجد بنائی ہے سید جو بنیاد سنگے بنیاد رکھے ہے مسجد توڑ کے لوگ 5000 لفافے والا میرا نات آئی تو تسیں یہ نہیں سنیا جی میں مچرے بیران ترے مصرے پڑھتا ہے پاک حسین دے نانی ویل نہیں تو میں سٹین جا کے خود مجمع چاہ سید دے نانی ویل دے جاتے مڑ میرے سونے دے سچے موتی ہو سن